إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم. اس اسٹیج پہ جلوہ فروز حضرات، علماء کرام، شورائے اعظام، مہمان اعظام اور قابل قدر سامعین، یقیناً آج کا پروگرام جس مناسبت سے کیا گیا ہے اس پروگرام کو تعزیتی پروگرام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انتقال پرملال کے بعد آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے، گو کہ اس پروگرام کا کنیکشن ڈیتھ سے ہے، اس پروگرام کی ریلیشن شپ موت سے ہے، اس پروگرام کا تعلق ایک ایسے ورڈ سے ہے جسے سننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اور اگر سن لیتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم میں کپ کپی پیاری ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ باور ہوئی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ طاقتور کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ جسمان کا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بڑا سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، لیکن آج کے پروگرام کو جس نام سے یاد کیا گیا ہے اس نام سے ساری دنیا ڈرتی ہے، جس نام سے آج کے پروگرام کو سجایا گیا ہے اس نام سے دنیا کانپتی ہے، آج کے اس پروگرام کو جس نام سے ڈیکوریشن کیا گیا ہے اس نام سے دنیا بالکل لرزہ برندام ہو جاتی ہے، اس کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، اس کے اندر کپ کپی آ جاتی ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسا ورڈ ہے جس ورڈ سے، جس لفظ سے آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے، کرسیاں ڈیکوریشن میں لائی گئی ہے، اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ آج کا پروگرام وہ پروگرام ہے جس پروگرام سے آپ کو بتایا جائے گا کہ مقصد تبلیغ کیا ہے، جس پروگرام سے آپ کو سمجھایا جائے گا کہ آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، رب نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے تو مقصد کیا ہے، رب نے پیدا کیا ہے تو مقصد کیا ہے، رب نے آپ کو آسمان سے یہاں تک آپ کے رہبری کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، صحابہ کو بھیجا ہے، صلحاء کو بھیجا ہے، اتقیاء کو بھیجا ہے، اتقیاء کو بھیجا ہے، کتب کو بھیجا ہے، ابدال کو بھیجا ہے، اسی طریقے سے علماء کو بھیجا ہے، ائمہ کرام کو بھیجا ہے، اور ہر ایک نے رب کے انبیاء نے اور صحابہ کے ساتھیوں نے، صحابہ کے اصحاب نے اسی طریقے سے اس دنیا میں انبیاء کرام کے وارثین علماء نے ہر ایک کو بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہر ایک کو بتایا ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آ گئے اور آنے کے بعد اپنے کام میں مشغول رہے، آنے کے بعد اپنے بزنس میں لگے رہے، آنے کے بعد اپنے جاب میں منہمک رہے، آنے کے بعد اپنے ملازمت میں لگے رہے، آنے کے بعد صرف کھانے پینے کو مشغول بناتے رہے، مشغولیت بناتے رہے، ایسا نہیں ہے، رب کہتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، رب کہتا ہے زندگی کا گول کیا ہے، ہاں رب کہتا ہے کہ زندگی کا پرپس کیا ہے، ہاں رب کہتا ہے زندگی کا ایم کیا ہے، رب کہتا ہے زندگی کا نشان کیا ہے، رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، ایک مقصد دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، ایک ریسپانسبلٹی دی ہے، جناتوں کو پیدا کیا ہے، مقصد
مقصد دیا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ذمہ داری دی ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کوئی رکوع میں ہے تو ساری زندگی رکوع میں کٹ جاتی ہے، کوئی قیام میں ہے ساری زندگی قیام میں کٹ جاتی ہے، کوئی سجدے میں ہے تو ساری زندگی سجدے میں گزر جاتی ہے، کوئی رب کے سامنے ذکر و اذکار کر رہا ہے تو یقیناً ذکر و اذکار میں کسی فرشتے کی زندگی گزر جاتی ہے۔ رب نے جن فرشتے کو جو ذمہ داری دی ہے، جو مقصد دیا ہے، ہر فرشتے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، ہر جنات مقصد میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی مقصد سے ہٹا ہے، اگر کوئی اپنے مقصد سے پھرا ہے تو یہ حضرت انسان ہے جس نے رب سے بے وفائی کی ہے، جس نے رب سے وفائی نہیں کی ہے۔ رب نے کہا تھا میں نے تجھے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، مجھے مانو گے، مجھے قبول کرو گے، مجھے ایکسپٹ کرو گے۔ نماز کا وقت ہو جائے نماز تم ادا کرو گے، رمضان آئے روزے رکھو گے، اسی طریقے سے جب رب کا جس وقت بھی جو بھی حکم آئے ہر ایک کو تم پورا کرو گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، فرشتے اپنی عبادت کر رہے ہیں، انسان خدا کو بھول چکا ہے، جنات رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، پیڑ پودے بھی قرآن کہتا ہے پیڑ پودے بھی رب کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی نہیں آتی، بے وفائی نہیں آتی، بے غیرتی نہیں آتی، بے حسی نہیں آتی، ہر کوئی رب کی عبادت میں لگا ہے، رب کی ذمہ داری میں لگا ہے، اور رب کو منانے میں لگا ہے، رب کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ اگر کوئی بھولا ہے تو ہم بھول چکے ہیں، اگر کوئی اپنی پٹری سے ہٹا ہے تو ہم ہٹ چکے ہیں، اگر کوئی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا ہے تو ہم ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صحیح صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی عبادت ہے اور یہ کیسی وفائی ہے؟ یہ بے وفائی ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد رب نے بتا دیا ہے کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے، تمہیں مجھے ماننا ہے، تمہیں مجھے قبول کرنا ہے، تمہیں مجھے اختیار کرنا ہے۔ اس طریقے سے جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کے 5 ادوار آتے ہیں، 5 زمانے ایک انسان پہ گزرتے ہیں۔ ایک انسان زندگی کے 5 مراحل سے گزرتا ہے، اسی کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا، اور رب جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ کہتا ہے انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی رب کہتا ہے دنیاوی زندگی جس میں تم مصروف ہو گئے ہو، جس میں تم بزی ہو گئے ہو، جس میں تم منہمک ہو گئے ہو، جس میں لگ کے تم نے ہمیں بھلا دیا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں یہ دنیاوی زندگی آخر ہے کیا؟ رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، فرسٹ اسٹیپ، پہلی منزل، پہلا مرحلہ، اور اس دنیا کا پہلا دور جسے رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، کھیل کود ہے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کھلونے سے کھیلتا ہے، ٹوائے سے کھیلتا ہے، ڈال سے کھیلتا ہے، گڑیے سے کھیلتا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ یہ سمجھتا ہے یہی ہماری زندگی ہے، گاڑیوں سے کھیلنا یہ زندگی ہے، کھلونے سے کھیلنا یہ زندگی ہے، گڑیے سے کھیلنا یہ زندگی ہے، ڈالوں سے کھیلنا یہ زندگی ہے۔ لہٰذا وہ تمام کھلونے سے کھیلتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی گردانتا ہے، اسی کو رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، لوگوں جو
انما الحیات الدنیا لعب، دنیاوی زندگی تو یہ کھیل کود ہے اس بچے کی طرح جو کھلونے سے کھیلتا ہے. اور دوسری منزل، دوسرا مرحلہ پھر رب کہتا ہے لعب و لہو، یہ لہو و لعب ہے. لعب ایک چیز ہے، لہو ایک چیز ہے، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں، دونوں کے ڈیفرنٹ معنی ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں. لعب وہ کھیل ہے جس کھیل میں ہار جیت نہیں ہوتی. لعب وہ کھیل ہے جس کھیل کو انسان کھیل کے بھول جاتا ہے، لیکن رب کہتا ہے لہو وہ کھیل ہے جو کھیل بامقصد ہوتا ہے، جس کھیل میں ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ کھیل دو طریقے کے ہوتے ہیں، رب اسی کو بتا رہا ہے. ایک کھیل وہ ہے جو بے مقصد ہے، ایک کھیل وہ ہے جو بامقصد ہے. تو دونوں کھیل میں یہ انسان منہمک ہو جاتا ہے. اور رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، ہاں یہ دنیاوی زندگی یہ کھیل ہے، یہ کود ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کھیل کود کیسے ہے، ہمیں تو اس سے بینیفٹ ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، فائدے ملتے ہیں، ہم سٹے لگاتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، روپے پہ کھیلتے ہیں، ہم روپے کماتے ہیں، ہم منی آرم کرتے ہیں، ہم منی گین کرتے ہیں، ہم روپے کماتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بے مقصد کھیل کیسے ہے؟ تو رب نے کہا ہے کھیل کے دو قسم، لعب و لہو، ایک بے مقصد ایک بامقصد. تو دونوں کھیل لوگ کھیلتے ہیں. بے مقصد کھیل چھوٹا بچہ کھیلتا ہے، لیکن جب وہی بچہ 10 سال اور 15 سال کی عمر کو جاتا ہے تو پھر وہی بامقصد کھیل بھی کھیلتا ہے. کرکٹ کھیلتا ہے، ہار جیت ہوتی ہے، کوئی پیسہ ہارتا ہے، کوئی پیسہ جیتتا ہے. اسی طریقے سے جوا کھیلتا ہے، وہ بامقصد کھیل، اس میں کوئی ہارتا ہے، کوئی جیتتا ہے. پھر رب تیسرے پہلو کو بیان کرتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ. پھر جب یہ بچہ 15 سال 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. ہاں اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. کس چیز کا جذبہ ہوتا ہے؟ وہ جذبہ ہوتا ہے زینت کا، زیب و زینت اختیار کرنے کا. ابھی تک یہ بچپن میں جب کھیل رہا تھا تو اس کے جسموں پہ گرد و غبار لگ رہے تھے، بالو پڑتا چلا جا رہا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن جب یہ 20 اور 25 سال کی عمر کو پہنچا ہے تو اب یہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے. اب یہ گندگی میں نہیں رہتا، اب یہ بالوں میں نہیں رہتا، اب یہ ریت میں نہیں رہتا، اب یہ کیچڑ میں نہیں رہتا ہے. اب یہ اسٹائلش بننے کی کوشش کرتا ہے، اب یہ ڈیجیٹل اور ماڈرن بننے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ آئینے کے سامنے آتا ہے اور اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور بہترین کریم لگاتا ہے، خود کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. تو رب کہتا ہے کہ تیسرا مرحلہ، ہاں تیسری زندگی، تیسرا دور جو زندگی کا ہے، رب کہتا ہے یہ زیب و زینت کا ہے کہ جب انسان 20-25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ زیب و زینت اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے جب 20 سال کا نوجوان ہوتا ہے تو یقیناً یہ طرح طرح کی کریمیں لگاتا ہے، طرح طرح کے آئل اور تیل استعمال کرتا ہے. وہ ہیئر کٹ الگ قسم کا بناتا ہے، بال بنانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، کپڑے پہننے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے انداز بدل جاتے ہیں. رب اسی کو کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ، کہ جب یہ 20 سے 25 سال کا ہوا ہے زینت اختیار کر رہا ہے. اسی طریقے سے اب یہ جب آگے بڑھتا ہے تو رب کہتا ہے کہ وہ زینۃ و تفاخر بینکم. اب یہ چاہتا ہے ایک دوسرے پہ فخر کیا
کیا جائے. اب یہ چاہتا ہے ایک دوسرے پہ پراؤڈ کیا جائے. پراؤڈ کیسے کیا جائے؟ روپے کمائے جائے, منی کمائی جائے, دولت کمایا جائے, سرمایہ کمایا جائے, پونجی کمائی جائے, پراپرٹی بنائی جائے, زمین خریدی جائے, عمارت عالیشان ہو, بلڈنگ عالیشان ہو, کوٹے بنگلے عالیشان ہو, بہترین گاڑی ہو, بہترین سواری ہو, بہترین بائک ہو, اور ان تمام چیزوں پہ وتفاخر بینکم, یہ فخر کرتا چلا جاتا ہے. اسی کو رب کہتا ہے وتفاخر بینکم. اب جب یہ اس کی عمر 25 سے آگے کراس کر رہی ہے تو یہ ایک دوسرے پہ سامانوں کو دے کے, سامانوں کے ذریعے سے یہ فخر کر رہا ہے. رب کہتا ہے ہاں جب یہ پیدا ہوا ہے یہ لعب میں کھیل کود میں مشغول ہوا ہے, جب اور آگے بڑھا ہے, زیب و زینت اختیار کیا ہے اور آگے بڑھا ہے, تو آپ اس نے تفاخر بینکم, ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا ہے. اور جب اسی طریقے سے اور آگے بڑھتا ہے تو آخری مرحلہ, آخری دور رب اسے شمار کرواتا ہے وتکاثر بینکم. اب یہ مال میں, اولاد میں, تمام چیزوں میں کثرت چاہتا ہے, تمام چیزوں میں زیادتی چاہتا ہے, تمام چیزوں میں اضافہ چاہتا ہے, تمام چیزوں میں بینیفٹ اور پروفٹ چاہتا ہے. اس لیے رب کہتا ہے جب یہ 30 سے 35 سال کی ایج اور عمر کو پہنچتا ہے تو یہ چاہتا ہے اس کی اولادیں ہو اور اس کی اولادیں پڑھے لکھے آگے بڑھے, ترقی کرے, اور اسی طریقے سے اس کے پاس ڈھیر سارا مال و دولت ہو. یہ وہ چاہتا ہے وہ کہ رب نے کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. رب نے کہا اے مسلمانوں, جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے, جو حیات میں نے تمہیں دی ہے, جو سانس میں نے تمہیں دی ہے, جو دھڑکن میں نے تمہیں دی ہے, اور دیکھو تو صحیح وہ دھڑکن کیا ہے, وہ سانس کیا ہے, وہ زندگی کیا ہے, وہ لائف کیا ہے. رب کہتا ہے یہ کھیل ہے, یہ کود ہے, یہ زیب و زینت ہے, یہ فخر و مباحات ہے, یہ پراؤڈ ہے, اور یہ تکاثر بینکم ہے. اور اسی پہ انسانی زندگی دم توڑ جاتی ہے. انسانی زندگی ہے کیا, کچھ نہیں. اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, بچپن سے لے کے بچپن تک ایسا ہی ہوتا ہے. کھیلتے کھیلتے زیب و زینت اختیار کرتا ہے, زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے وہ فخر کرنے لگتا ہے, فخر کرتے ہوئے اولاد کی تمنا کرتا ہے, مال و دولت کی تمنا کرتا ہے, اور پھر کسی بیماری کا آکرمن ہوتا ہے, کسی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے, کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے, اور ملک الموت کو اپنے سامنے پاتا ہے. وہ کہ اس کی زندگی ان تمام چیزوں میں 5 مرحلے میں, 5 سٹیپس میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. رب نے کہا یہ تمہاری زندگی ہے, تمہاری زندگی کی قدر و قیمت یہ ہے, تمہاری زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ تم آتے ہو اور خود میں لگ کے تم میرے پاس آ جاتے ہو. اس زندگی میں تم پھر فخر کیا کرتے ہو, اس زندگی کو سنوارنے کے پیچھے کیوں لگتے ہو. انسان ان تمام چیزوں کو کرتا ہے اور رب کو بھلا دیتا ہے, رب سے دور ہو جاتا ہے, رب کو فراموش کر دیتا ہے. وہ رب جس نے سانسیں دی تھی, وہ رب جس نے جان دی تھی, وہ رب جس نے دھڑکن دی تھی, وہ رب جس نے آنکھیں دی تھی, وہ رب جس نے سانسیں دی تھی, وہ رب جس نے ہاتھ دیے تھے, وہ رب جس نے 2 ٹانگیں دی تھی, وہ رب جس نے جسم کے انگ انگ پھوڑ پھوڑ جھپ جھپ اور چھوڑے چھوڑے دیے تھے, جس رب نے انہیں ان کی زندگی دی تھی, ان کا شکریہ تو عبادت کے ذریعے نہیں کیا, اگر کیا ہے تو لہو و لعب کیا ہے, فخر و مباحات کیا ہے, زیب و زینت کیا ہے, اور رب کے پاس بغیر عبادت کے پہنچ گیا. رب چاہتا کچھ اور ہے, انسان کرتا کچھ اور ہے.
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رب جو چاہتا ہے ہم وہ کرنے والے ہو جائیں۔ رب جس چیز کا ارادہ رکھتا ہے ہم وہ کرنے والے ہو جائیں، اس لیے کہ رب نے آنکھیں بڑی قیمتی دی ہیں۔ جب ان آنکھوں کی روشنی ختم ہونے لگتی ہے انسان ڈاکٹروں کا چکر کاٹنے لگتا ہے، مدھوبنی ہاسپٹل جاتا ہے، لہان جاتا ہے، چاہتا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی پھر سے دوبارہ لوٹ آئے، لیکن ڈاکٹر ایک مرتبہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، دوبارہ علاج کرتا ہے، تیسرے مرتبے میں اسے ریٹائر کر دیتا ہے، کہتا ہے اب میں کوشش نہیں کر سکتا، اب میں ٹرائی نہیں کر سکتا، میں اپنی کوشش کر چکا ہوں، اب رب کی دی ہوئی روشنی، رب کی دی ہوئی بینائی نہیں آ سکتی ہے، اب تمہارا آخری وقت آ چکا ہے۔ اب وہ افسوس کرتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس، میری زندگی لاہور بھائی میں گزر گئی، میری زندگی کھیل و کود میں گزر گئی، میری زندگی زیب و زینت میں اسٹائل مارنے میں اور بکر و مباحات میں گزر گئی، یہ کہتے ہوئے آخری وقت میں اب وہ افسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد کیجئے آخری وقت میں افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ زندگی کا قیمتی لمحہ، زندگی کے قیمتی اوقات ختم ہو چکے ہیں، قیمتی اوقات کو، پریشیس ٹائم کو، گولڈن پیریڈ کو انہوں نے رب کی نافرمانی میں، رب کی بغاوت میں، اور رب سے بے وفائی کرنے میں، اور رب سے دوری اختیار کرنے میں، رب سے بغاوت کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ گنوا دیا ہے۔ اب جبکہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا ہے، اگر وہ کسی اسکول میں وہ ملازمت کرتا تھا، اسکول والے 60 سال ایج ہونے کی وجہ سے اسے ریٹائر کر دیا ہے، جب اسکول والے نے ریٹائر کر دیا ہے تو پوری دنیا نے ریٹائر کر دیا ہے، اب یہ کہیں نہیں لگ سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے، اب طاقت و قوت نہیں ہے، اب وہ اس کے اندر اسٹرانگ اور پاور نہیں ہے، اب کسی لائق نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے، اب رب کے پاس جاتا ہے، رب کہتا ہے اتنے قیمتی اوقات، گولڈن ٹائم، گولڈن پیریڈ تم نے دنیا کے حوالے کر دیا، اب جبکہ دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، جبکہ دنیا نے ریٹائر کر دیا ہے، دنیا نے تمہیں نیگلیکٹ کر دیا ہے، ایسے وقت میں تم میرے پاس آتے ہو، لیکن خدا جاؤ، خدایا قربان جاؤ رب کی رحمت پہ، رب کی مہربانی پہ، پھر بھی 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں جب دنیا ریٹائر کر دیتی ہے، جب دنیا ریجیکٹ کر دیتی ہے، ایسے وقت میں اگر وہ بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے، ایک مرتبہ پیار سے کہتا ہے اللہ پوری دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اللہ اب تیرے دربار ہی سہارا ہے، اللہ اب تو ہی سہارا ہے، اب تو بھی نہیں ملا تو کون ملے گا؟ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب کی مہربانی جوش میں آتی ہے، رب کہتا ہے میرے بندے تم نے مجھے پکارا تو صحیح ہے، ساری دنیا نے تجھ سے بے وفائی کی ہے، لیکن میں تیرا رب ہوں، بے وفائی نہیں کروں گا، اس لیے اب ہماری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بال پکنے لگے ہیں، بال سفید ہونے لگے ہیں، بیماریوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، بیماریوں نے آکرمن اور حملہ کرنا شروع کیا ہے، فلاں بیماریوں کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے، اب دنیا چھوڑو، رب کو پکڑو، رب کے در چلے جاؤ، رب سے کہو رب پوری دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو ایکسپٹ کر لے، رب تیرے سامنے ہم ایکسپٹیبل ہیں، تو ایکسپٹ کر سکتا ہے، رب ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں، مستی میں اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز میں رب کی نافرمانی میں نہ گزارے، بلکہ اپنی زندگی کو رب کے گائیڈ لائنز اور رب کے دستور، رب کے اصول،
رب کے قوانین، رب نے جو روشنی دی ہے ان روشنیوں کے ماتحت، ان روشنیوں کے پیش نظر، ان روشنیوں کے مد نظر ہم سب اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ جب رب نے زندگی دی ہے تو رب نے گائیڈ لائنز بھی دی ہے، جب رب نے زندگی دی ہے تو رب نے کہا ہے زندگی کیسے گزاری جائے، رب نے بتایا ہے اور بتایا نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے رب نے بڑی گائیڈ لائنز بھیجی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے، لاسٹ گائیڈ بک کیا ہے، یہ آخری کتاب کیا ہے، ایک گائیڈ لائنز ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا، ابھی کورونا کال کا زمانہ چل رہا تھا، اس وقت حکومت نے گائیڈ لائنز جاری کیا تھا۔ وہ گائیڈ لائنز کیا تھا؟ گائیڈ لائنز یہ تھا کہ 2 گز دوری اختیار کی جائے اور ماسک ضروری اختیار کیا جائے، اور اسی طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے سے ملے اور جلے نہیں۔ جب اس وقت موت کا ڈر ستا رہا تھا، موت کا خطرہ منڈلا رہا تھا، موت کا خوف ستا رہا تھا، اس وقت ہم حکومتی گائیڈ لائنز کو شوق سے اختیار کر رہے تھے، ماسک بھی لگا رہے تھے، دوری بھی بنا رہے تھے، جبکہ اپنا بھی ہوتا تھا، پرایا بھی ہوتا تھا، کسی سے نہیں ملتے تھے۔ کیوں؟ موت سے ڈر تھا، اور کیوں؟ حکومت کے گائیڈ لائنز پہ عمل نہ کرنے کا ڈر تھا کہ اگر عمل نہیں کریں گے حکومت ڈنڈا چارج کرے گی، حکومت ہمارے خلاف ایکشن لے گی۔ اس لیے ہم نے اس وقت خوب چاو سے حکومت کی باتوں پہ عمل کیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے رب کا بھی گائیڈ لائنز ہے، رب کے بھی اصول ہیں، رب کے بھی قوانین ہیں۔ وہ قوانین رب نے دنیا میں آنے سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے اور ہمارے برت سے پہلے رب نے وہ گائیڈ لائنز بھیج دیا ہے۔ وہ گائیڈ لائنز کیا ہے؟ وہ گائیڈ لائنز آخری کتاب ہے، وہ قرآن ہے جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، وہ قرآن ہے جو ہماری گائیڈنگ فرماتا ہے، وہ قرآن ہے جو رب نے دے دیا اور کہا اے مسلمانوں، اے امت مسلمان کے جیالو، میں نے زندگی دی ہے، اس لیے میں زندگی گزارنے کا فارمولا بھی دے رہا ہوں، میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دے رہا ہوں، میں زندگی گزارنے کے گائیڈ لائنز بھی دے رہا ہوں۔ لہٰذا تم قرآن پر عمل کرنا، قرآن سے روشنی لینا، قرآن سے سبق سیکھنا، قرآن کہیں بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جائیے جس میدان میں بھی آپ جو طریقہ ڈھونڈنا چاہیں گے، قرآن ہر جگہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا اور دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتائے گا۔ تو رب کے گائیڈ لائنز پہ عمل کریں۔ رب کا گائیڈ لائنز کیا کہتا ہے؟ رب کا گائیڈ لائنز کہتا ہے اے مسلمانوں، تم رب کی عبادت کی مشین ہو۔ کیا ہو؟ عبادت کی مشین ہو۔ رب نے ہمیں یوں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ رب نے ہمیں اپنے لیے عبادت کی مشین بنایا ہے۔ جس طریقے سے کوئی انجینئر ایک مشین بناتا ہے اور پھر اس مشین کے قوانین بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، اور اس مشین کے ساتھ ساتھ جب آپ مشین خریدیں گے وہ کمپنی والے اپنا انجینئر بھی بھیجتا ہے اور کہتا ہے مشین لے لیے ہو، انجینئر بھی لیتے جاؤ، اس لیے کہ جب خود سے مشین اسٹارٹ کرو گے، مشین چلانے کی کوشش کرو گے، طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر مشین خراب ہو جائے گی اور تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا کمپنی والے مشین کے ساتھ ایک انجینئر دیتے ہیں، جنہوں نے مشین خریدا ہوگا انہیں معلوم ہوگا ایک انجینئر ساتھ آتا ہے۔ تو رب نے ہمیں بھیجا ہے اور رب نے ہمیں اپنی عبادت کا مشین بنایا ہے، اور ساتھ میں انجینئر کون ہے؟ انجینئر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبداللہ کے لال ہیں، آمنہ کے لہتے جگر ہیں، عبد المطلب کے نور نظر ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں۔ یہ انجینئر ہیں، یہ وہ انجینئر ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں، یہ وہ انجینئر ہیں جو علاج کر کے ہمیں رب سے قریب کرتے ہیں، یہ وہ انجینئر ہیں جو گناہوں کا صفایا کرتے ہیں، یہ وہ انجینئر ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا میں
کس طریقے سے تمہیں اپنی مشین کا اسٹارٹ کیا جائے، اپنے مشین کو چالو رکھا جائے، تو یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ گائیڈ لائنس ہے. ہم سب رب کی مشین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجینئر ہیں. تو جی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم سب رب کی عبادت کی مشین ہیں. رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وہ کہ رب نے اپنی عبادت کا مشین ہمیں بنا دیا ہے کہ ہم جھکیں گے رب کے لیے، ہم نمازیں رب کے لیے پڑھیں گے، ہم اپنا کام رب کے لیے کریں گے. اور اسی طریقے سے جو انجینئر ہیں وہ ہمارے رسول ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشین لیتا ہے، مشین کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر آتا ہے، اور انجینئر کے ساتھ ایک پمفلیٹ آتی ہے، ایک کتابچہ آتی ہے، ایک کتاب بھی ساتھ میں آتی ہے کہ مشین کو کیسے چلایا جائے، مشین کو کیسے جنریٹ کیا جائے، مشین کو کس وقت کیا دیا جائے، اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ دنیا بتاتی ہے. اور آپ ادنا سی چیز ایک سیم خریدیں گے، اس میں بھی پتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک کتابچہ دی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا لفافہ دیا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے سیم کیسے چالو کرنا ہے، کسٹمر سے کیسے بات کرنا ہے، اور اگر سیم کے لیے کوئی شکایت کرنی ہو تو کس نمبر پہ ڈائل کرنا ہے. یہ دنیا بتا رہی ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک کتابچہ ضروری ہے، ہر ایک چیز کے لیے دستور ضروری ہے، ہر ایک چیز کے لیے قانون ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے جو قرآن ہے یہی تو کتابچہ ہے، جو قرآن ہے یہی تو اصول نامہ ہے، جو قرآن ہے یہی تو وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. سب پتہ چلا ہم رب کی مشین ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جو مشین ہیں اس کے انجینئر ہیں. اور جو قرآن آخری کتاب ہے، اس کتاب میں مشین کو کیسے چلایا جائے وہ دستور ہے، وہ طریقے درج ہے. اب ہم ان تینوں سے الگ ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. رب نے زندگی دی ہے تو ہم خود سے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم چاہیں کہ ہم انجینئر کو مطلب رسول کو نہیں مانیں گے، نہیں ہو سکتا. رسول کو نہیں مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے، رسول کو نہیں مانو گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، رسول کو نہیں مانو گے کفر و شرک تک پہنچ جاؤ گے، رسول کو نہیں مانو گے تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. رسول کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول ہماری زندگی کا انجینئر ہے. اور اسی طریقے سے قرآن سے بھی ہم جدا نہیں رہ سکتے. قرآن لاسٹ گائیڈ بک. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو مشین کے ساتھ دی جاتی ہے. تو ہمیں دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی رب نے ہماری ہدایت کے واسطے کتاب بھیج دیا ہے کہ دنیا میں جاؤ، قرآن پڑھو، دیکھو کس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے، قرآن سب بتائے گا. تو ہم رب کی مشین ہیں، حضور ہمارے انجینئر ہیں، اور قرآن قوانین کی کتاب ہے. ان تینوں چیزوں سے مل کر ہماری زندگی ہے. ان تینوں چیزوں سے، تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز سے الگ رہ کر ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، ادھوری ہو سکتی ہے، مکمل نہیں ہو سکتی. لہذا میں نے کہا ہم رب کی مشین ہیں. رب نے ہمیں اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. پھر میں نے کہا زندگی کے 5 ادوار ہوتے ہیں، اور جب آخری وقت ہوتا ہے، جب بیماری
گھیر لیتی ہے، جب بیماری کا آکرمن ہوتا ہے، جب بیماری کا حملہ اور اٹیک ہوتا ہے اور ملک الموت جب سامنے آ جاتا ہے اور دنیا اسے دکھا دی جاتی ہے، اس کے برے اعمال اس کے سامنے واضح کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ جنتی ہوتا ہے جنت دکھا دی جاتی ہے، جہنمی ہوتا ہے جہنم دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ چھٹا سٹیپ ہے، یہ چھٹا مرحلہ ہے کہ آخری وقت ہوتا ہے، آخری وقت میں اب آخری وقت ہے، اب موت کا فرشتہ اس کے پاس آنے والا ہے، اب اس کی روح قبض ہونے والی ہے، اب موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اب اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا ہے، جنتی ہے جنت دکھا دیا گیا، جہنمی ہے جہنم دکھا دیا گیا، اب ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اب گھر والے پریشان ہوتے ہیں، ہاں چیختے ہیں چلاتے ہیں، آہو بھگا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، خوب چیختے چلاتے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ جا چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ اسے مل چکی ہے، یہ ڈیٹ کے قریب ہو چکا ہے، اب گھر والے تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں، اب گھر والے یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے غسل دیا جائے، کس طریقے سے نہلایا دھلایا جائے اور کس طریقے سے قبرستان تک پہنچا دیا جائے، تو یقیناً گھر والے نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں دھولا بنا دیتے ہیں، اور گھر والے اب قبرستان کی طرف جب لے جاتے ہیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی ایک رزلٹ سامنے آتا ہے، ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، جب بندے مومن کو اللہ کے نیک بندے کو اس کے گھر والے اس کے محلے والے اس کے دوست و احباب قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت جب وہ مردہ مومن ہوتا ہے، پوری زندگی نماز میں گزاری ہوتی ہے، اللہ کے احکام میں گزاری ہوتی ہے، وہ بندہ ایک آواز لگاتا ہے، ایک صدا لگاتا ہے، ایک پکار لگاتا ہے، وہ کہتا ہے اسرعوا بی اسرعوا بی اسرعوا بی، ہری جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، دیر نہیں کرو، مجھے جلدی اس دنیا فانی سے اس دنیا جامی کی طرف لے چلو، جلدی کرو، اور ہر مردہ یہی کہتا ہے، اور سننے والے ان کی آواز کو فرشتے سنتے ہیں، اور جن کو رب نے سننے کی طاقت و قوت دی ہے وہ حضرات سنتے ہیں، اور وہ مردے کی یہ آخری تمنا ہوتی ہے۔ بندہ مومن کہتا ہے اسرعوا بی، جلدی کرو جلدی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ مرتبہ رب نے اسے جنت دکھا دیا ہے، اس کا ٹھکانہ دکھا دیا ہے، جنت کے محلات دکھا دیے ہیں، جنت کے پھل فروٹ اور جنت کے میوے جات دکھا دیے ہیں، جنت کے سلسبیل و زنجبیل دکھا دیا ہے، جنت کا شراباً طہورا دکھا دیا ہے۔ اب دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اب مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہتا، اب اس دار فانی میں رہنا نہیں چاہتا، جب اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے تو اب کہتا ہے اے لوگوں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، جلدی سے مجھے قبرستان کی طرف لے چلو اور جلدی سے مجھے میرے مقام اور میرے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ یہ تو بندے مومن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو گنہگار ہوتا ہے، وہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں رب کی فرما برداری نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں احکام خداوندی پہ مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوتا، جنہوں نے زندگی میں نیکی نہیں کی ہوتی ہے، جس کی زندگی گناہوں میں کٹتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، جب ایسا شخص مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جہنم دکھا دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ دکھا دی جاتی ہے، جہنم کے انگارے دکھا دیے جاتے ہیں، جہنم کے پیپ دکھا دیے جاتے ہیں، زقوم درخت
جو کہ آگ ہی کا درخت ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، یہ زقوم درخت جسے جہنمی کھائیں گے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اب یہ گھبراتا ہے، اب یہ چیختا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ نبی، اَيْنَ تَذْهَبُونَ نبی، اے لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے ابو میں نے غلطی کیا کی ہے، مجھے گھر سے باہر کیوں کر رہے ہیں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے دوستوں احباب کو پکارتا ہے اے میرا بھولا دوست، اے میرا چم فرینڈ، جگری دوست، کلوز فرینڈ، میں نے کیا غلطی کی ہے کہ تم مجھے میرے گھر سے دور لے جا رہے ہو؟ جب میں زندہ تھا اس وقت تیرے ساتھ میں پارٹی کیا کرتا تھا، تیرے ساتھ ہر چیز شیئر کیا کرتا تھا، اس وقت تو مجھے اپنی مجلس سے نہیں نکالتا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال رہا ہے، اپنے معاشرے سے دور کر رہا ہے۔ اَيْنَ تَذْهَبُونَ نبی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ نبی، کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ وہ شخص چاہتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے، جو عاصی ہوتا ہے، جو رب کا نافرمان ہوتا ہے، اس لیے کہ جہنم دیکھ چکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہی چیختا چلاتا ہے۔ لیکن کیا ہونے والا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کو رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ دستور ہے، یہی قانون ہے کہ جو ہی انسان مرتا ہے روح نکل جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب اس کا جو مقام ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے، اب اسے وہیں پہنچا دینا ہے، لہٰذا اسے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں پہنچتا ہے تو پھر قبر بھی نیک و بد کا امتحان لیتی ہے، قبر بھی آزمائش کرتی ہے، قبر بھی امتیاز پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ مومن، نیک بندہ، خدا کا فرما بردار بندہ، نمازی بندہ، حاجی بندہ، روزے دار بندہ جب مرتا ہے اور اس کے گھر والے اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں تو قبر کہتی ہے اے مبارک بندہ، اے نمازی بندہ، اے حاجی بندہ، رب کا فرما بردار بندہ، نماز پڑھنے والا بندہ، آجا آجا، تیرا ویلکم ہے، تیرا اہلا و سہلا مرحبا ہے، ہم تجھے سیلوٹ کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، آجا تیرا آنا مبارک ہو۔ ہاں میں تیرا انتظار کر رہی تھی، تو نے اچھا کیا کہ تو آ گیا، لہٰذا اب قبر اس کے ساتھ ایک مہمان جیسا سلوک کرتی ہے، قبر طاعت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں سجا دی جاتی ہے اور جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ عاصی نافرمان قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، قبر کہتی ہے کہ تو نے بہت برا کیا کہ تو یہاں آ گیا، تیرا آنا نامبارک، تجھے ہم ویلکم نہیں کرتے، تجھے سیلوٹ نہیں کرتے، تجھے ہم خیر مقدم نہیں کرتے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگ میری پشت پہ چڑھا کرتے تھے سب میں تو سب سے زیادہ نافرمان تھا، اب جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا، لہٰذا قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے، قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ کس طریقے سے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح لگایا اور رسول نے فرمایا فداہ ابی و امی، اس رسول نے فرمایا کہ قبر اس طریقے سے بالکل چپک جاتی ہے اور وہ عاصی بندہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ وہ کہ جو رب کی فرما برداری کرتا ہے شروع سے آخر تک رب کی رحمت گھیرے رہتی ہے، رب کا انعام برستا رہتا ہے۔ جو رب کی نافرمانی کرتا ہے شروع سے آخر تک رب کی مان پڑتی رہتی ہے اور وہ نقصان خسارہ لاس اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح مقصد عنایت فرمائے اور رب نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کو کہا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ خاص طور پر اس گھر سے جو گزر چکے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے، ان سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، چشم پوشی کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔